اس کائنات کو میں نے عدم سے وجود بخشا ہے, میں نے بنایا ہے. پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنا ہے میں نے, وہ بندر سے نہیں بنا, وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنایا. تو مان لو یار جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن سائنس نہیں مانے گی. سائنس کہہ رہی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا, ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے, کھوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا لیکن بن گیا ہے بھائی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا, تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ کیوں فرض کر رہے ہو نہیں بھائی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی, تو پھر پھینکو لمبی لمبی بیٹھ کے. جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی ابتدا کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری ہے نا جو دھماکے سے پوری کائنات پھٹ کے الگ ہوئی ہے, تو میں وہ کچرے کی مثال دے رہا تھا. ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہوگا, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن بھائی کیا تھا جس نے عدم سے وجود میں یہ دھماکہ کر کے اتنی خوبصورت منظم کائنات بنا دی؟ یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی اتنی منظم؟ اس دھماکے میں ایوالو کا بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے اور انسان اور وسیم غفار ستار وجود میں آ گئے یار. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, کھوپڑی سے ہی سوچ لو بھائی. کھوپڑی کہتی ہے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, ناممکن ہے کہ آپ خدا کا انکار کرو. مذہب کو ایک طرف رکھو, عقل سے, عقل کیا کہتی ہے؟ تو وہ سائنسدان کا میں مثال دے رہا تھا نا, اس نے کہا کہ کسی کچرے کے ڈھیر سے نا میٹل اور یہ مختلف چیزیں نکل کے ایک بوئنگ طیارہ بن جائے. اگر کوئی کہے نا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے, تو اس کا جتنا بننے کا امکان ہے نا, اس سے زیادہ مشکل امکان اس کائنات کے بننے کا ہے آٹومیٹیکلی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ایک بوئنگ طیارہ کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں اس کا کوئی سائنٹسٹ تو نظر آ نہیں رہا, بنایا کس نے؟ تو اب آپ نے مختلف تھیوریز پیش کرنا شروع کی. یار ایکچولی یوں ہوا تھا, ایک دن دھماکہ ہوا تھا, یہ ہو گیا تھا, تو دھماکہ ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بوئنگ طیارہ بن گیا ہو. تو عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بنا ہے, لیکن اب اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس بارے میں ہم کیا ہیں, کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے, ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اگر ہمیں کسی اور دلیل سے پتہ چل جائے, مثال کے طور پر کوئی پیغمبر آئے اور ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو, اور ان کے پاس دلائل سے ہمیں پتہ چل جائے واقعی اللہ کے نمائندے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ یہ بوئنگ طیارہ فلاں سائنسدان نے تیار کیا تھا 20-25 سال کی محنت میں, اس کے ساتھ بہت سارے انجینئر تھے, اور اس طیارے کے بعد واقعی دھماکہ ہوا. طیارے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ کچرے میں دھماکہ ہو کے طیارہ بن گیا ہو. طیارہ بنتے ہی کوئی بم رکھ کے چلا گیا تھا, اس دھماکے میں وہ سارے سائنسدان مر گئے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہمیں نہیں پتا چل رہا وہ گئے کہاں, لیکن یہ پیغمبر اگر بتا دیں تو یہ مان لینا آسان ہے, بشرطے کہ اس پیغمبر کے سچے پیغمبر ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں. اللہ خود نہیں بتاتا, اللہ نمائندوں کو بھیجتا ہے. تو کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, آدم پہلا انسان دنیا میں کیسے آیا, وہ مختلف انواع تھی جن کے نتیجے میں ایک انسان بن کے ابھر گیا, یہ تھا, یا مٹی سے ڈائریکٹ انسان بنا ہے, یہ ہمارے پاس اس کی نہ سائنس اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتی ہے, اور نہ ہم عقل لڑا سکتے ہیں, نہ ہسٹری بتا سکتی ہے. ہسٹری تو لکھی بہت بعد میں گئی ہے, تو اس کے بارے میں یوں کہنا چاہیے بھائی سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش. سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اب ہم خاموش ہیں تو ہم کہیں گے سائنس نہیں بتا سکتی. بھائی جس نے بنایا ہے نا, اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا ہے, ان پیغمبروں میں کچھ بہت ساری چیزیں سیم ہیں. سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, آدم سے. کیونکہ آج نا بہت سارے مذہبی اسکالر بھی وہ ڈارون کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آدم کو مٹی سے, قرآن صاف کہہ رہا ہے خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو کس سے بنایا, مٹی سے بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا, اور ان کی بیوی کو آدم سے بنایا ہے. یہ الگ الگ پیدا بولو نہیں ہوئے, بیوی کو آدم سے بنایا, اور آدم کو کس سے بنایا, مٹی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی سے بنایا, لیکن قرآن میں یہ تو نہیں کہ فوراً بنا دیا, ہو سکتا ہے کھربوں سال میں مٹی مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے آدم کی شکل اختیار کی ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں سے کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسائی کہتے تھے بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عیسیٰ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ تو اللہ ہے, یہ اللہ کے جسم کا معاذ اللہ حصہ ہیں, وہ جو تھیوریز پہ مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے بھائی,
تم عیسائیوں تم مانتے ہو کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا, تو ان کو بھی اللہ نے بنا دیا. اللہ کہتے ہیں آدم کو تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا نہ ماں تھی, تو جب وہ ڈائریکٹ خلقہ من تراب, اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے. یہاں تو صرف باپ نہیں ہے, ماں تو موجود ہے نا. تو آدم کے بارے میں تو تم یہ کہتے نہیں ہو کہ وہ خدا ہے یا خدا کا کلمہ ہے, اور عیسیٰ کو کیا مان رہے ہو تم خدا مان رہے ہو. تو اس لحاظ سے تو آدم زیادہ بڑے خدا ہوئے معاذ اللہ. تو اگر مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام اس طرح لاکھوں انسانوں یا جانوروں سے ترقی کرتے کرتے پہلا انسان نمودار ہوتا دنیا میں, تو پھر اللہ یہ مثال دیتے ہیں یا عیسائیوں کو؟ بلکہ اللہ یہ مثال دیتے کہ آدم کے بھی ماں باپ تھے. آدم کے بھی کیا تھے؟ ماں باپ تھے, جو پورے آدم نہیں تھے لیکن کوئی اور مخلوق جو تھوڑی تھوڑی آدم جیسی تھی, اگلی نسل میں بالکل انسان پیدا ہو گیا. اللہ یہ کہتے نا. نہیں یار یہ سمجھ میں بات. اصل میں آج بہت سارے اسکالر ایسے آ گئے ہیں جو ڈاروین کا نظریہ اسلام پہ تھوپ رہے ہیں, کہتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے جو ڈاروین کہتا ہے. میرے بھائی سائنسدانوں کے چکر میں قرآن میں تحریف مت کرو. ڈاروین جھوٹ بول کے گیا ہے, اور میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سائنس ہر چیز میں حرف آخر نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی جو محدود نالج ہے. جہاں نالج نہیں ہے وہاں پھر تھیوریز چلتی ہیں, نظریات چلتے ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, فرضی چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ. فرض کر لیا ہے کہ جی ہو میں بھی ممکن ہے اس طرح ہوا ہو, لیکن یہ فرض کرنا اتنا مشکل ہے کہ سائنسدان کیا کہتا ہے ایک سائنٹسٹ, کہ جیسے کچرے کے ڈھیر سے ایک طیارہ بن جانا, جہاز بن جانا ناممکن سی بات ہے بھائی, یہ امکان ہی نہیں ہے اس کا. ایسے ہی اس کائنات کے نتیجے میں یہ اتنی مینجمنٹ آ گئی ہے, طیارے سے زیادہ مشکل مینجمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے طیارہ بنانا آسان ہے, مچھر بنانا مشکل ہے, کیونکہ جاندار چیز ہے. مچھر بھی خود بخود بن گیا, ہاتھی بھی خود بخود بن گیا, اونٹ بھی خود بخود بن گیا, اور پرندے بھی خود بخود بن گئے, مرغیاں بھی خود بخود بن گئیں, انڈے بھی خود بخود دے رہی ہیں, انڈوں پہ بیٹھنے کا عمل بھی آٹومیٹیکلی سیکھ لیا, 21 دن تک گھمانا بھی خود بخود سیکھ لیا. مجھے وہ میرا ایڈیٹر ہے نا بیان سنتا ہے, کہتا ہے یہ انڈوں کی مثالیں بہت ہو گئی, میں نکال رہا ہوں بیان سے. پچھلے بیان میں انڈے کی مثال آئی تھی, اس نے بیان سے ہی نکال دی, تو اس کو نکالنے کی اجازت نہیں. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں چلتی رہیں گی, اور مرغی کا ایک ایک انڈا اور اس انڈے پہ مرغی کا بیٹھنا, اور مرغی کا اس انڈے کو 12-12 گھنٹے سے گھمانا, اور پھر چوزا نکلنا, اور چوزا نکل کے, چوزا نکلتا کیسے ہے آخری دن نا, جب چوزا تیار ہوتا ہے وہ چھلکے کا خول بہت مضبوط ہوتا ہے, چھلکا جو ہے نا مرغی کا, چوزے جو انڈے کا چھلکا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے, اور مرغی کے جو چوزا ہے اس کی چونچ بہت نازک ہوتی ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے یار, یہ کمبخت اتنا مضبوط خول توڑ کے نکلتا کیسے ہے, نکلتا کیسے؟ پتا چلا یہ تحقیق سے کہ آخری دن جس دن نکلنا ہوتا ہے نا, اس کی نوک پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے تیز چونچ پہ, اس دھار سے وہ انڈا توڑتا ہے اور وہ دھار اس کی ختم. یار ایسی مینجمنٹ یار, یہ ایوالو ہوا ہے, یہ ارتقا. کہ تم خدا کے انکار کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم سوچتے تھے نا اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے, ہمیں بڑا حیرانگی ہوتی تھی. اب جب دیکھتے ہیں نا کہ یار خدا کے جو منکر لوگ ہیں وہ جرم کتنا بڑا کر رہے ہیں, تو واقعی ان کے لیے آگ ہی ٹھیک ہے. اللہ کہے گا انہی سائنسدانوں کے ساتھ اس آگ میں جلو جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے, انہی کے ساتھ جلو اس آگ میں جا کے. اتفاق اتفاق. پھر بھی میں بتاؤں سائنس مجبور ہے یہ کہنے پر کہ ایسے ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تو خدا کا ماننا ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں سائنس تو مذہب کی دنیا مذہب سے بحث ہی نہیں کرتی, تو کوئی نہ کوئی لاجک بیان کرنی ہے, تو وہ بیان کر دیں گے جی ہوتا ہی ہے کہ وہ آخری دن میں کوئی ایسے ہو سکتا ہے, کوئی کیلشیم زیادہ آ جاتا ہو چونچ میں, تو ابے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتا, لیکن آخری دن میں ہی کیوں آ رہا ہے, جس دن اس نے نکلنا ہے انڈے سے. تو جب تک دنیا میں انڈا رہے گا, جب تک مرغی رہے گی, مرغی انڈا دے گی, 21ویں دن چوزے انڈے سے باہر نکلے گا, پھر مرغی اس کو پالے گی, اور پہلے دن سے مرغی دانہ توڑ توڑ کے اپنے بچے کو کھلائے گی. یہ سارے انڈے ڈاروین کے منہ پہ ایک ایک انڈا زور زور سے چماٹ مارتا رہے گا, اور بتاتا رہے گا بتا یہ کون ہے جو جس نے مجھے بنایا, یہ کیسے آٹومیٹکلی وجود میں آ گیا سب کچھ.